بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس چینل کو آپ کے دماغ میں ہونے والے ہر سوالات کے حل کے لیے کھولا گیا ہے، جو مجھے آپ کے ہاتھ سے لکھے ہوئے کومنٹ باکس میں ملیں گے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سب کیسے ہو؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک ایسے شخص کو لایا ہوں جن کی شہرت پوری دنیا میں ہو چکی ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے بیان کے دوران اپنے بچپن کا ایک واقعہ بیان کیا جو کہ مذاقیہ ہے، اس لیے سوچا کہ آپ لوگوں سے شیئر کر دو۔ ہم اسکول پڑھتے تھے نا جب، تو پڑھنے کا تو شوق تھا نہیں، سب ذمہ داروں کے بیٹے، ہم سب کوئی تقریباً 99% ہم ذمہ داروں کے بیٹے، اور کسی کو شوق نہیں۔ اور جو 2-4 لڑکے تھے اس طرح متوسط گھرانوں سے، وہ پڑھتے تھے بہت زیادہ، ہم نہیں پڑھتے۔ تو ایک تھا میلسی کا کھچی محمد خان اور میں، ہم دونوں نے نا پیٹ میں درد کر لیا اور چھٹی کرنے کے لیے کہ بھائی اسکول نہ جائیں۔ تو میں تھوڑا عقل مند تھا، وہ ذرا بالکل ہی بدھو تھا۔ میں نے وہ کچن سے راکھ لے کر آیا اور اس پر تھوڑا پانی ڈالا، تھوڑی تھوکیں ڈالی الٹی کا نمونہ بنانے کے لیے کہ مجھے الٹی آئی۔ ہمارا جو سوڈن تھا نا وہ بڑا سخت تھا، بہت مارتا تھا۔ تو ہم دونوں نے نا بیماری کا بہانہ بنا کے چھٹی کر لی۔ اچھا، اب ہم گپے مار رہے تھے، جب لڑکے چلے، پہلے ہم ہوں کرتے رہے، جب لڑکے چلے گئے ہم رضائیاں، سردیوں کا زمانہ تھا، ہم رضائی پھینک کے گپیں شروع کر دی۔ کافی دیر ہم گپے مارتے رہے۔ میری چھٹی حص نے کہا کہ لگتا ہے اب ناظم صاحب آئیں گے چکر لگانے، وارڈن، تمہارے یہاں ناظم ہوتا ہے تو وارڈن صاحب چکر لگانے آئیں گے، تو کہیں ہم موقع پہ پکڑے نہ جائیں۔ تو میں نے تو رضائی اوپر لی اور لیٹ گیا، اور وہ جو تھا نا اس نے دیکھا میں باتیں بند کر دی ہیں، وہ بھی رضائی اوپر لے کر لیٹ گیا۔ تھوڑی دیر تو لیٹا رہا، پھر اس نے گانے شروع کر دیے۔ تو وہ گانا گا رہا، گلاں دل دیاں دل وچ رہ گئیاں، شمع پہ گئیاں، زور سے، اس کو پتا کوئی بھی نہیں۔ طالب صاحب اندر آ گئے، میرے اوپر بھی رضائی، اس کے اوپر بھی رضائی۔ اب وہ گلاں دل دیاں دل وچ رہ گئیاں، شمع پہ گئیاں، اور اوپر سے طالب صاحب نے رضائی ہٹائی، وہ شمع پہ۔ اللہ اکبر۔ اس کی اتنی ٹھکائی کی، انہیں اتنی ٹھکائی کی، میں تو پہلے سے ہوشیار تھا، لہذا میری تو جان بچ گئی۔ تو میں نہیں چاہتا ہوں تم محمد خان بن کے مجھے دکھاؤ، اس لیے میں نے اسی ایک آیت کو لمبا کر دیا۔ تو برائے مہربانی بچوں، اللہ کے واسطے ڈنڈی نہ مارو، ڈنڈی۔ ہم رائمنڈ میں پڑھتے تھے، مشقت کی انتہا دیکھی، اور جب چھٹی ہوتی تھی جی چاہتا تھا گھر چلے جائیں، اتنے تھکے ہوتے تھے کہ جی چاہتا تھا گھر چلے جائیں۔ لیکن اسی بات پر کہ شاید کچھ اللہ سے مل جائے، اپنے آپ کو گھسیٹ کے چلے پہ نکلتے تھے۔ تو یہ آیت چونکہ تمہاری چھٹی کی مناسبت سے تھی، اس لیے میں نے تھوڑا سا اس کو تفصیل سے بیان کر دیا کہ تمہارے اندر امت پناہ ہو۔ امت پناہ کیا؟ دیکھو، ہم اہل السنت والجماعت کی جو تعبیر علماء دیوبند نے کی، ہم اس پہ راضی ہیں۔ وہ بنیان کی طرح ہے جو جسم کے ساتھ، بالکل۔ یہ جو کرتا ہم نے پہنا ہے نا، یہ امت پنے کا ہے کہ ہم امت ہیں، اور امت ہونے کے ناطے تمام مکاتب فکر کے مسلمانوں کو ہم گلے سے لیں۔ وہ ہمیں گالیاں دیں، ہم اس کو نظر انداز کریں، وہ ہمیں پتھر ماریں، ہمارے اوپر کفر کے فتوے لگائیں، جو مرضی کریں، ہماری طرف سے سوائے کلمہ خیر کے اور کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارے اندر امت پناہ آئے اور علم تمہارا راسخ ہو، لیکن مزاج تمہارا انبیاء والا ہو کہ نافرمانی کو دیکھ کر تم تڑپ جاؤ کہ یا اللہ اس کو میں یہاں سے کیسے نکالوں۔
بے شک اور بے یہ اس شک گمراہی سے نکل کر جنت کے راستے پر کیسے چل پڑے. تو اس کے لیے محبت دینی پڑتی ہے، اندر سے محبت دینی بے پڑتی شک بے شک بے شک. مولانا طارق جمیل صاحب حفظہ اللہ تعالی واحد فرد ہے جنہوں نے اپنے نرم آواز سے دنیا والوں کے دل جیت لیا ہے. لاکھوں لوگ اللہ کے دین سے جوڑ گئے ہیں. کتنی بدعتیوں نے بدعت چھوڑ دیا. بہت سے فلم اسٹار جیسی بدکار لوگ بھی ان سے متاثر ہے. اللہ تعالیٰ ان کے خدمات کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی درجات کو بلند کرے. آمین آمین آمین. اگر آپ کے دماغ میں کوئی سوال ہے تو کامنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، جواب دینے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ.